ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، مملکت خدا داد پاکستان اللہ تعالیٰ نے بیش بہا نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ان نعمتوں کی جب ناقدری دیکھیں، اس ملک کے حالات دیکھیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ بے امنی، یہ بے سکونی، یہ بے چینی کیوں ہے؟ ناظرین کرام، یہ ملک ہم نے اس وعدے پر حاصل کیا تھا کہ یہاں پر اللہ کے نظام کا نفاذ ہوگا، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو جاری کیا جائے گا۔ رب تو آج بھی ہم اللہ ہی کو کہتے ہیں، لیکن دل کے صنم خانوں میں بہت سے بت بسا رکھے۔ قرآن کو ہم راہ ہدایت ضرور مانتے ہیں، لیکن پیروی اپنے نفس ہی کی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ ضرور کہتے ہیں، لیکن زندگی کے معاملات میں ہم پیروی دیکھیے تو یہود و نصارہ ہی کی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا آئین اسلامی آئین ہے۔ اس آئین کی روح سے ہمارے وطن عزیز میں اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ ذرا غور کیجئے، اسلام سود کو حرام قرار دیتا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ عز و جل نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جب اسلامی نظریاتی کونسل نے حکومت وقت کو 90 کی دہائی میں سود سے پاک معیشت کی آخری ڈیڈ لائن دے دی، تو حکومت وقت نے سپریم کورٹ میں جا کر سود کے ناجائز ٹھہرائے جانے پر سٹے آرڈر حاصل کر لیا۔ اور ابھی حال ہی میں آپ نے اس 20 سال سے لٹکے ہوئے مقدمے کا فیصلہ سن لیا ہوگا، جس میں ایک جج صاحب نے بڑے ہی دل توڑنے والے الفاظ استعمال کیے کہ جس کو سود نہیں لینا وہ نہ لے، اور جو سود لے رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ خود پوچھ لے گا۔ ناظرین کرام، قرآن سود کو حرام قرار دیتا ہے اور بڑی سخت وعید پیش کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اور آگے بڑی شدید بات آ رہی ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأَذِنُوا، تو اچھی طرح جان لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی پھر تم سے کھلی جنگ ہے۔ کہتے ہوئے بڑا خوف آتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ نتیجتاً معیشت کا حال آپ کے سامنے ہے۔ ہر سال کوئی نہ کوئی عذاب اترتا رہتا ہے۔ کبھی آٹے کا کال ہے، کبھی پیٹرول کے لیے میلوں لمبی لائنیں لگ رہی ہیں، کبھی چینی نہیں ہے، کبھی انتہائی خشک سالی ہے، اور کبھی سیلاب ہے جو تباہی مچا کے رکھ دیتا ہے۔ اور غور کیجئے کہ اب زلزلے بھی کس کثرت سے آنا شروع ہو گئے۔ یہ سب گناہوں کی کثرت اور سرکشی کے سبب قدرت کے نظام سزا کا ایک حصہ ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے کروں گا وہ یہ کہ اسلام عدل پر اصرار کرتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن کا حکم ہے، عدل کیا کرو، یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ لیکن جہاں انصاف بکتا ہو، جہاں عدل کی بولی لگتی ہو، جہاں غریب حقدار کو اس کا حق نہ ملے، وہاں امن کہاں سے آئے گا؟ وہاں چین کہاں سے آئے گا؟ وہاں سکون کدھر سے رستہ بنائے گا؟ ایک اور بات پہ غور کیجئے کہ اسلام میں شعوری خیانت کا کوئی تصور نہیں۔
اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت کو لادے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن دیکھیے ملک کی بدقسمتی، بلکہ میری اور آپ کی بدقسمتی، کہ جو جتنا بڑا خائن ہے وہ اتنی ہی بڑی ذمہ داری پر فائز ہے۔ میڈیا ہمیں سب کچھ دکھا رہا ہے، لیکن شاید ہماری آنکھیں، ہمارے اذہان بند ہو چکے ہیں۔ بڑے سے بڑے خائن کو NRO کی بھٹی میں دھو کر حکومت کے ایوانوں میں لا کھڑا کیا جاتا ہے۔ نیب کا محکمہ اس کی پاکیزگی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یحب الخائنین، کہ اچھی طرح جان لو اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ مگر یہ ہمارے عوام کل انعام ہیں کہ انہی خائنوں کو پسند کرتے ہیں، انہی کو مسند اقتدار پر لا بٹھاتے ہیں۔ ہم کتنے سادہ لوگ ہیں کہ ان تمام باتوں کے باوجود بھی سائے خدائے ذوالجلال کی توقع رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، پاکستان کو حق کا گہوارہ بنا دے، امن و سکون کی سرزمین بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔